بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب التیمم فی الوضوء والغسل۔ یہ باب اس بیان میں کہ وضوء اور غسل میں داہنے سے شروع کیا جائے، یعنی ہاتھ دھونے میں پہلے دائنا، پیر دھونے میں پہلے دائنا۔ ماں سبق میں باب یہ قائم فرمایا تھا غسل الرجلین فی النعلین، اور اس باب میں یہ بتانا ہے کہ پیر دھونے میں پہلے دائنے پیر کو دھویا جائے گا اور اس کے بعد بائیں پیر کو۔ حدیث مبارک ہے حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعیل قال حدثنا خالد عن حفصہ بنت سیرین عن ام عطیہ قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لہن فی غسل ابنتہ ابدانا بمیامنها ومواضع الوضوء منها۔ فرماتی ہیں ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غسل دینے والی عورتوں سے کہا اپنی صاحبزادی کے غسل کے بارے میں کہ دائنی طرف سے اور اعضائے وضو سے شروع کرنا۔ یہاں پر محل ترجمہ ہے ابدأنا بمیامنہا۔ ابدانا یہ امر کا صیغہ، جمع مؤنث کا صیغہ، ابدأنا بمیامنہا، کہ ان کے دائنے طرف سے شروع کرنا اور مواضع وضو سے شروع کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی کس بیٹی کے غسل میں یہ فرمایا؟ تو اس میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ ام کلثوم زوج عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، ام کلثوم کے غسل میں فرمایا، اور انہیں غسل دینے والی اسماء بنت عمیس صفیہ بنت عبد المطلب تھیں، اور ام عطیہ ان کے غسل کے وقت میں حاضر تھیں۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ یہ بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے غسل میں فرمایا۔ علامہ عینی فرماتے ہیں کہ امام قاضی عیاض نے فرمایا کہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ زینب کے غسل کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ بات سمجھ گئے؟
اب اس سے ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ غسل میت میں پہلے وضو کرانا مستحب ہے، لیکن غسل میت میں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا نہیں ہے، اس لیے کہ ورنہ بعد میں پانی کا نکالنا یہ مشکل ہوگا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ غسل میت میں بھی مستحب دائنی طرف سے شروع کرنا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے متعلق میں چند باتیں عرض کر دوں کہ یہ سرکار کی سب سے بڑی بیٹی ہیں، بعثت سے اعلان نبوت سے 10 سال پہلے پیدا ہوئی، جبکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف 30 سال کی تھی۔ ان کا نکاح ان کے خالہ کے لڑکے حضرت ابو العاص سے ہوا تھا۔ بعثت کے بعد یہ ایمان سے مشرف ہو گئیں، مگر ابو العاص ایمان نہیں لائے، یہ بعد میں مشرف باسلام ہو گئے تھے۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک بیٹی تھی امامہ، جن سے نبی کریم علیہ السلام بے پناہ محبت فرماتے، ان کو گود میں لے کر نماز پڑھتے، سجدے میں جاتے تو اتار دیتے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد حضرت علی نے حضرت امامہ سے نکاح فرمایا تھا۔ اگلی آپ روایت دیکھیے، حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبہ قال اخبرنی اشعث ابن سلیم قال سمعت ابی عن مسروق عن عائشہ قالت كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يوجب التيمم في تناعله وترجله وطهوره وفي شانه كله۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہر کام دائنی طرف سے شروع کرنا یہ پسند تھا، یہاں تک کہ جوتے پہننے میں کہ پہلے دائنے پیر میں جوتا پہنتے، وہ ترجل ہی اور بال میں کنگھی کرنے میں کہ پہلے کنگھی دائنی طرف کرتے، وہ طہور ہی اور طہارت کرنے میں، وفی شان ہی کل ہی اور اپنے تمام کاموں میں نبی کریم علیہ السلام کو دائنی طرف سے شروع کرنا یہ پسند تھا۔ مثلا پاجامہ پہننا تو پہلے دائنے پیر میں پہننا، قمیص پہننا تو پہلے دائنے ہاتھ میں پہننا، ہر ایک کام میں دائنا پسند تھا۔ تو وفی شان ہی کل ہی، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ لا محالہ نبی کریم علیہ السلام ہر کام میں دائنے ہی کو پسند فرماتے تھے۔ ہاں، تو اس سے معلوم ہوا کہ وضو میں بھی ابتدا دائنی طرف سے ہوگی۔ ہاں، اور
جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا توضأتم فابدؤوا بمیامنکم، کہ جب تم وضو کرو تو دائنی طرف سے شروع کرو، تو اس میں امر استحباب کے لیے ہے۔ اگر کسی نے مثلاً پہلے بائنا ہاتھ دھو لیا اور بعد میں دائنا ہاتھ دھویا تو اس کا وضو تو ہو جائے گا، لیکن یہ مکروہ ہے۔ ہاں، اب وضو میں اعضاء میں سے کچھ وہ اعضاء بھی ہیں کہ جن میں تیمم مستحب نہیں ہے، بلکہ ایک مرتبہ دھوئے جائیں گے، جیسے کہ دونوں رخسار یا شروع میں دونوں ہتھیلیاں۔ اگلا باب دیکھیے، باب التماس الوضوء اذا حانت الصلاۃ۔ یہ وضو نہیں ہے، وضو ہے۔ وضو کے معنی الماء الذی یتوضأ بہ۔ یہ باب اس بارے میں کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو پانی کو تلاش کرنا، فرماتی ہیں وقالت عائشہ حضرت الصبح فالتمس الماء فلم یوجد فنزل التیمم، یعنی حضرت صلاۃ الصبح فالتمس الماء، یہی محل ترجمہ ہے۔ یہ ایک لمبی حدیث کا ٹکڑا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب ہار گم ہو گیا اور قافلہ ٹھہر گیا تو صبح کی نماز کا وقت آ گیا، تو پھر کیا کیا گیا؟ فالتمس الماء، تو پانی کی تلاش کی گئی، فلم یوجد، پانی نہیں ملا، فنزلت تیمم، یعنی فنزلت آیت التیمم، تو آیت تیمم نازل ہوئی۔ یہ تفصیلی واقعہ انشاءاللہ آگے آئے گا پوری حدیث پاک۔ یہاں پر اتنا بتانا ہے کہ جب نماز کا ٹائم آ جائے تو پانی کو تلاش کیا جائے گا۔ محل ترجمہ حضرت الصبح فالتمس الماء۔ اب حدیث پاک دیکھیے اگلی، حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن اسحاق ابن عبداللہ ابن ابی طلحہ عن انس ابن مالک انہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم یجدوه فأتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوضوء فوضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ذلك الاناء يده وامر الناس ان يتوضؤوا منه قال فرأيت الماء ينبع من تحت اصابعه حتى توضؤوا من عند آخرهم۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا کہ عصر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا اور لوگوں نے پانی تلاش کیا لیکن پانی نہیں ملا۔ پانی تلاش کیا لیکن پانی فلم یجدوه، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک انسان کے وضو کرنے کے لائق پانی برتن میں لایا گیا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس تھوڑے سے پانی میں اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ تو ہاتھ رکھنے کے بعد کیا ہوا؟ انس ابن مالک فرماتے ہیں فرأیت الماء، تو میں نے دیکھا کہ پانی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلیوں کے درمیان سے
پانی کے چشمے بہہ رہے ہیں۔ اور ایک روایت میں ينبع الماء من تحت اصابعه امثال الجبال، پہاڑ کے مثل نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے بہہ رہے ہیں۔ تو سب لوگوں نے وضو کیا، یہاں تک کہ آخر میں جو شخص تھا اس نے بھی وضو کر لیا۔ پہلے حدیث پاک کا ترجمہ دیکھیں کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا کہ عصر کی نماز کا وقت آ گیا، فلم یجدوہ، ان لوگوں نے پانی نہیں پایا، تو سب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک برتن میں پانی لایا گیا، تو سرکار نے اپنا دست مبارک اس میں رکھ دیا، فتوض، اور حکم دیا کہ اس سے وضو کریں۔ تو فرماتے ہیں کہ سب نے وضو کیا، یہاں تک کہ جو آخری شخص تھا، ہے نا، یہاں تک کہ حتیٰ توضؤ من عند آخرہم، یہ من غائب کے لیے ہے، حتیٰ ابتدائیہ ہے، اور حتیٰ ابتدائیہ کے بعد میں جملہ ہوتا ہے، اور وہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے اور کبھی فعلیہ ہوتا ہے، اور فعلیہ بھی ہوتا ہے تو کبھی فعل مضارع ہوتا ہے اور کبھی فعل ماضی ہوتا ہے۔ حتیٰ توضؤ یہاں پر ماضی ہے، ایسے ہی حتیٰ عفو، اور مضارع حتیٰ یقول الرسول، تو یہ حتیٰ ابتدائی ہے، یہاں تک کہ وضو کیا کس نے؟ آخری شخص نے، یعنی کوئی بھی وضو کرنے سے باقی نہ رہا اور سب نے وضو کر لیا۔ اور وضو کرنے والے لوگ کتنے تھے؟ تو ایک روایت میں یہ کہ 1500 تھے، بعض روایتوں میں یہ کہ 800 تھے، اور بعض روایتوں میں 300 سے کچھ زیادہ تھے، اور بعض روایتوں میں 80 تھے، اور بعض روایتوں میں یہ کہ 70 تھے۔ اب یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی انگلیوں سے پانی کا چشمہ جاری ہو جانا، یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات میں سے عظیم ترین معجزہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے زمین میں اپنا عصا مارا تھا تو پتھر کے درمیان سے پانی نکلا تھا، تو پتھر سے پانی نکل جانا یہ زیادہ باعث تعجب نہیں ہے۔ ہاں، گھائی سے لحم و دم، گوشت و خون کے درمیان سے پانی کا چشمہ جاری ہونا، یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے علاوہ کسی اور شخصیت کے بارے میں منقول نہیں ہے۔ اور انگلیوں سے پانی کے چشمے کا جاری ہونا یہ ایسا واقعہ ہے جو کہ بہت سارے صحابہ کرام کی موجودگی میں ہوا، اور کئی مرتبہ ایسا ہوا، ایک حدیبیہ کے موقع پر بھی ہوا اور بھی مختلف موقع پر ہوا، اور صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان کی عظیم جماعت کے سامنے ہوا۔ تو یہ ایسا معجزہ ہے جس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کا ثبوت تواتر کے ساتھ ہے، اگرچہ اس کی روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی روایت ہونا اس وجہ سے نہیں ہے کہ صرف انہوں نے دیکھا تھا، بلکہ اس وجہ سے کہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بہت لمبی ہوئی، تو اور صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان سے مروی تھا، لیکن بیچ میں واسطہ آ رہا تھا، اور انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر
چونکہ لمبی ہوئی تو براہ راست ہے نا سند میں علو سند کی وجہ سے راویان نے اس واقعے کو انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے۔ اچھا، اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ وقت داخل ہونے سے پہلے وضو کے لیے پانی تلاش کرنا واجب نہیں ہے، اس لیے کہ جب نماز کا ٹائم ہو گیا اور پانی نہیں ملا تو سرکار نے ان پر یہ توبیخ نہیں فرمائی کہ تم نے وقت سے پہلے ہی تلاش کیوں نہیں کر لیا۔ ہاں، اگر وقت شروع ہونے سے پہلے وضو کر لے تو اچھا ہے، اور وقت شروع ہونے کے بعد ہے نا نماز واجب ہوتی ہے، اس لیے وقت شروع ہونے کے بعد وضو کرنا واجب اور وضو کے لیے پانی کا تلاش کرنا واجب ہے۔ اور ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اگر کوئی چیز تھوڑی سی ہو تو اس کو مل بانٹ کر کے سب میں تقسیم کرنا یہ بلا شبہ بہتر ہے۔ اگلی روایت اگلا باب دیکھیے، باب الماء الذی یغسل بہ شعر الانسان، یہ باب اس پانی کے بارے میں کہ جس پانی سے انسان کے بال دھوئے جائے۔ دونوں بابوں میں مناسبت یہ ہے کہ پہلے باب میں وضو کے لیے پانی کے تلاش کرنے کا ذکر ہے اور تلاش پاک پانی کی ہوگی، اور اس باب میں انسان کے بال جس پانی سے دھو دیے جائیں اس پانی کا ذکر ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان کے بال پاک ہیں تو جس پانی سے انسان کے بال دھوئے جائیں گے لا محالہ وہ پانی بھی پاک ہوگا۔ وَكَانَ عَطَاءٌ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا أَن يُتَّخَذَ مِنْهَا الْخُيُوطُ وَالْحِبَالُ، خیوط خیط کی جمع ہے دھاگا، حبال حبل کی جمع ہے، اس کی معنی رسی۔ حضرت عطاء ابن ابی رباح رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ انسان کے سر سے جو بال کاٹ دیے جائیں ان بالوں سے انتفاع حاصل کرنا، یعنی ان بالوں سے دھاگے بنانا یا ان بالوں کی رسیاں بنانا یہ جائز ہے۔ کس نے کہا؟ امام عطاء ابن ابی رباح نے۔ تو امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ در حقیقت یہ باب قائم کر کے حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کا رد کرنا چاہتے ہیں کہ انسان کے بدن سے جب بال کاٹ دیے جائیں تو انسان کے بدن سے جدا ہونے کے بعد انسان کے بال ناپاک ہیں، اور اگر پانی میں پڑ جائیں تو پانی ناپاک ہوگا۔ تو حضرت امام بخاری نے یہ باب قائم کر کے امام شافعی کے مذہب کا رد کیا کہ اگر وہ ناپاک ہوتے تو ان سے رسی بٹنا یا دھاگے بنانا جائز نہیں ہوتا۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب یہ ہے کہ انسان کے بال بدن پر جب تک رہیں تو بھی پاک ہیں، اور بدن سے جب کاٹ دیے جائیں تو بھی پاک ہیں، لیکن ان کی رسی بنانا یا ان کے دھاگے بنانا یا اسے استعمال میں لانا یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ انسان اپنے تمام اجزاء کے ساتھ مکرم اور معظم ہے، اور صرف بالی کے پاک ہونے کی بات نہیں ہے بلکہ مردار کی ہڈی یا اس کے کھر یا اس کے سینگ یا اس کے سینگ وغیرہ جس میں کہ خون نہیں ہوتا وہ سب پاک ہیں، اس لیے کہ حرمت
اس خون کے پیوست ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے. تو جب پیوست نہیں ہوگا اور تو لا محالہ ان میں حیات نہیں ہے، اور جب حیات نہیں ان چیزوں میں تو لا محالہ موت طاری بھی نہیں ہوگی. لہذا ہڈیاں یا دانت یا کھر اور یا اس کے بال یا اون وغیرہ یا اس کسی بھی پرندے کے پر وغیرہ یہ سب پاک ہیں. اور امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک یہ بال انسان کے بدن کے ناپاک ہیں. بات سمجھ گئے؟ اب یہاں پر ایک دوسری بحث شروع ہو جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بالوں کے تعلق سے کیا کہیں گے آپ؟ ہے نا؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بال مبارک یہ پاک ہیں. اور امام شافعی کیا مانتے ہیں؟ ناپاک. تو حضرت امام بدر الدین عینی علیہ الرحمت والرضوان نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بال مبارک تو بال، آپ کے بال کریم کی بات کیا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے تو فضلات مبارکہ تک پاک ہیں. اور اگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بال پاک نہ ہوتے تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اپنے بال مبارک بطور تبرک تقسیم نہ کرتے. تو شافعیہ میں اکثر نے یہ کہا کہ بطور تبرک جو بال تقسیم کیے گئے وہ تھوڑے تھے، ایک ایک دو، تو اگرچہ ہیں تو ناپاک مگر قلیل ہونے کی بنیاد پر پاک. حضرت امام بدر الدین عینی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مقام پر جلال میں آ کے فرمایا ھذا اقبح من الکل، یہ تو بہت زیادہ قبیح بات ہے. فرماتے ہیں کہ اصل میں ان کو بالوں کے ناپاک ہونے کے اپنے مذہب پر قائم رہنے کے لیے انہوں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بال مبارک سے یہ تو بال مبارک سے متعلق یہ تعویل فاسدہ کی ہیں. اور حضرت امام بدر الدین عینی علیہ الرحمت والرضوان فرماتے ہیں کہ بالی نہیں بلکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف جو بھی چیز منسوب ہے یہاں تک کہ آپ کے بول و براز یہ بھی پاک ہے. امام بدر الدین عینی علیہ الرحمت والرضوان فرماتے ہیں کہ بہت ساری احادیث میں ہے کہ ایک جماعت نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا مبارک خون بطور تبرک پیا. انہی میں ایک ابو تیمہ حجام ہے اور ایک قریش کے غلام ہیں اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے بھی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا دم مبارک پیا. اور ام ایمن سے تو مروی ہے کہ انہوں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا بول مبارک پیا. اور ایک روایت میں یہ کہ ابو رافع کی بیوی نے
ہے نا؟ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے استعمال کردہ کچھ پانی پی لیا تھا تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا حرمک اللہ بدنک علی النار، اللہ نے تمہارے بدن کی علی النار، اللہ نے تیرے بدن کو جہنم پر حرام کر دیا ہے۔ سمجھ گئے؟ پھر علامہ عینی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ حق یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا حکم احکام تکلیفیہ میں تمام مکلفین کے احکام کی طرح ہے، مگر جس میں دلیل خصوص قائم ہو۔ علامہ عینی فرماتے ہیں یلزم من هذا ان يكون الناس مساوین للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا يقول بذلك الا جاہل غبی وإن مرتبته من مراتب الناس۔ فرماتے ہیں اس تقدیر پر تو لازم آئے گا کہ تمام لوگ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے برابر ہو جائیں، اور یہ بات کوئی جاہل غبی کہے گا، کہاں نبی کریم کا مرتبہ اور کہاں یہ لوگ۔ اور ارشاد فرمایا کہ دلیل خصوص منقول ہو یہ لازم نہیں ہے، بلکہ عقل بھی خود ممیز ہے کہ نبی کریم کا مقام الگ ہے اور اوروں کا عالم الگ ہے۔ آخر میں فرماتے ہیں وَأَنَا أَعْتَقِدُ أَنَّهُ لَا يُقَاسُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ وَإِنْ قَالُوا غَيْرَ ذَلِكَ فَأُوذُنِي أَنْ أُسَمَّى۔ اللہ اکبر۔ فرمایا حضرت امام عینی نے کہ میرا اعتقاد یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر کسی دوسرے کو قیاس نہیں کیا جائے گا، اور اگر لوگ اس کے علاوہ کوئی دوسری بات کہیں تو میرے کان ان باتوں کے سننے سے بہرے ہیں۔ وَإِنْ قَالُوا غَيْرَ ذَلِكَ فَأُوذُنِي أَنْ أُسَمَّى۔ یہی وہ مقام ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، امام و عشق و محبت، امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا، اسی مقام کو پڑھ کر فرمایا کہ میں پہلے فتح الباری کو عمدۃ القاری پر ترجیح دیتا تھا، مگر جب سے میں نے علامہ عینی علیہ رحمت و رضوان کا یہ قول سنا اور یہ قول پڑھا کہ وَأَنَا أَعْتَقِدُ أَنَّهُ لَا يُقَاسُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ وَإِنْ قَالُوا غَيْرَ ذَلِكَ فَأُوذُنِي أَنْ أُسَمَّى۔ تب سے میں عمدۃ القاری کو فتح الباری پر ترجیح دیتا ہوں۔ یہاں پر میں نے تھوڑی تفصیل کر دی ہے اور امید ہے کہ تفصیل فائدے سے خالی نہیں ہوگی۔ تو حضرت امام عطا ابن ابی رباح اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے کہ بالوں کے دھاگے اور رسیاں بنائی جائیں، تو اس سے معلوم ہوا کہ بال پاک ہیں۔ تو میں نے بتایا کہ ہمارے یہاں پاک ہیں، لیکن ان کا استعمال کرنا یہ کرامت انسانی کے منافی ہونے کی وجہ سے جائز نہیں ہے۔ آگے دیکھیے وَسُورِ الْمَاءِ وَمَرِّهَا فِي الْمَسْجِدِ، اور کتے کا جھوٹا اور کتے کا مسجد میں گزرنا۔ تو آپ اس سے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ کتا پاک ہے، اور یہ بھی ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ کتے کا جھوٹا پاک ہے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک کتا تو پاک ہے، لیکن کتے کا جھوٹا یہ پاک نہیں ہے بلکہ یہ ناپاک ہے۔ ابھی آگے دلیل آتی ہیں، فرماتی ہیں وقال الزہری
اذا ولغ القلب فی اناء لیس له وضوء غیره یتوضأ به۔ امام زہری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فتویٰ دیا کہ اگر کسی برتن میں کتا منہ ڈال دے اور اس انسان کے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسرا پانی نہ ہو تو امام زہری نے فتویٰ دیا یہ توضؤ بھی، اسی پانی سے وضو کر لے اور اس کو تیمم کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ امام زہری رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک کتے کا جھوٹا پاک ہے۔ وقال سفیان هذا الفقه بعینه یقول اللہ تعالی فلم تجدوا ماء فتیمموا۔ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہ نے امام زہری کے فتوے کی تائید کی اور فرمایا کہ یہی بات صحیح ہے، اس لیے کہ قرآن نے فرمایا ہے فلم تجدوا ماء فتیمموا، پانی نہ ملے تو تیمم کرو، پانی نہ ملے تو تیمم کرو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حکم تیمم پانی نہ ملنے کے وقت میں ہے، اور یہ پانی ہے، یعنی کتے کا جھوٹا بھی پانی ہے، اور جب کتے کا جھوٹا پانی ہے تو تیمم کے جواز کی شرط کیا تھی؟ فلم تجدوا ماء فتیمموا، پانی نہ ملے تو تیمم کرو، اور چونکہ کتے کا جھوٹا پانی ہے اس لیے اب تیمم کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ اس پر لازم ہے کہ اسی سے وضو کرے۔ تو حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام زہری کے فتوے کی تائید تو کی، مگر ساتھی میں یہ فرمایا وفی النفس منہ شیء، ہاں دل میں اس سے کچھ بات کھٹکتی ہے، تو یہ توضؤ بھی و تیمم۔ تو سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ اگر کتے کا جھوٹا پانی ہو تو اس سے وضو بھی کر لے اور تیمم بھی کر لے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ امام سفیان ثوری کے نزدیک کتے کا جھوٹا مشکوک ہے، اس لیے اس پانی سے وضو بھی کیا جائے گا اور تیمم بھی کیا جائے گا۔ اور امام زہری نے کیا کہا کہ کتے کا جھوٹا مطلقاً پاک ہے، اور ہمارے ہاں کتا تو خود پاک ہے لیکن جھوٹا ناپاک ہے، اور جب ناپاک ہے تو لا محالہ اب اس پانی کو وضو کے لیے استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ اگر دوسرا پانی موجود نہ ہو تو تیمم کرے۔ اور اس لیے کہ فلم تجدوا ماء کا معنی ہے فلم تجدوا ماء طاہرا فتیمموا، کہ جب تم پاک پانی نہ پاؤ تو تیمم کرو۔ اگلی روایت دیکھیے، حدثنا مالک بن اسماعیل قال حدثنا اسرائیل عن عاصم عن ابن سیرین قال قلت لعبیدہ عندنا من شعر النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصبناه من قبل انس او من قبل آل انس فقال لن تكون عندي شعرة من احب الی من الدنیا وما فیہا۔ ذرا ابن سیرین، یہ محمد ابن سیرین ہیں، ان کا بیان پہلے گزر گیا ہے۔ عبیدہ ابن قیس ابن عمرو سلمانی، یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں اسلام لے آئے تھے، لیکن شرف لقاء حاصل نہیں ہوا۔
یہ کوفی تابعی ثقہ ہیں، اور یہ علم و قضا میں قاضی شرح کے ہم پلہ ہیں، اور قاضی شرح پر جب کوئی مسئلہ مشکل ہو جاتا تو وہ حضرت عبیدہ ابن قیس کی طرف رجوع کرتے۔ ان کا وصال 72 یا 73 ہجری میں ہوا، تو عبیدہ کے مقام کا آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا۔ اور محمد بن سیرین یہ بھی تابعی ہیں اور فقیہ ہیں۔ حضرت محمد ابن سیرین کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ عبیدہ سے کہا، کیا کہا؟ کہ ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کچھ بال ہیں جو ہمیں انس کے گھر والوں کی طرف سے ملے ہیں، اتنا سننا تھا۔ عبیدہ نے کہا کہ اگر نبی کریم علیہ السلام کا ایک بال بھی میرے پاس ہوتا تو میرے پاس اگر ایک بال بھی ہوتا تو مجھے دنیا اور دنیا کی تمام نعمتوں سے زیادہ پسند اور زیادہ محبوب ہوتا۔ تو میرے پاس اگر ایک بال بھی ہوتا تو مجھے یہ دنیا اور دنیا کی تمام نعمتوں سے زیادہ پسند ہوتا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بال یہ پاک ہیں۔ اگر پاک نہ ہوتے تو حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ تمنا نہیں کرتے کہ میرے پاس ایک بال ہونا مجھے دنیا اور دنیا کی تمام نعمتوں سے زیادہ پسند ہے۔ اس حدیث میں روایت التابعی یعنی تابعی ہے، اس لیے کہ محمد بن سیرین اور عبیدہ یہ دونوں تابعی ہیں۔ اس سے چند باتیں معلوم ہوئی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بال اپنے پاس رکھنا اور اس سے تبرک حاصل کرنا یہ جائز ہے، بلکہ صحابہ کرام کی سنت ہے۔ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے مشہور ہے کہ آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بال اپنی ٹوپی میں رکھتے اور اس ٹوپی کو پہن کر میدان کارزار میں اترتے اور اس کی برکت سے مدد حاصل کرتے۔ جنگ یمامہ کے موقع پر آپ کی ٹوپی گر گئی تھی تو آپ نے سخت حملہ کر دیا، تو صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان پر نے اس پر کہا کہ اے خالد بن ولید، آپ نے اتنا سخت حملہ کیوں کیا؟ تو کہا کہ میں نے یہ اپنی ٹوپی کی قیمت کی وجہ سے نہیں، بلکہ میں نے یہ ناپسند کیا کہ یہ ٹوپی کسی مشرک کو ملے اور اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک بال ہوں۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے اس بات پر استدلال کیا کہ یہ بال پاک ہے، ورنہ حضرت عبیدہ یہ تمنا نہ کرتے کہ مجھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بال مل جاتا۔
اگلی حدیث پاک دیکھیے، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک منڈوایا، کانا ابو طلحہ اولا من اخذ من شعرہ، ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم کے بال لینے والوں میں سب سے پہلے تھے۔ سمجھ گئے؟ اچھا، یہ ابو طلحہ انصاری حضرت انس ابن مالک کی والدہ ام سلیم کے شوہر ہیں۔ ابو طلحہ کا نام زید بن سہل بن اسود ہے۔ یہ عقبہ میں، بدر میں، احد میں اور تمام غزوات میں نبی کریم کے ساتھ رہے۔ ابو طلحہ کا وصال سن 32 ہجری میں ہوا اور ان کی جنازے کی نماز حضرت عثمان ابن عفان نے پڑھائی۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ سر منڈوانا یہ سنت یا مستحب ہے، اور اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ بال پاک ہیں، اور ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ نبی کریم علیہ السلام کے بال سے تبرک حاصل کرنا جائز ہے، اور اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ بطور تبرک بال اپنے پاس رکھنا یہ بھی جائز ہے۔ اب رہا یہ کہ نبی کریم علیہ السلام کے بال حجۃ الوداع کے موقع پر منی میں مونڈنے والے کون تھے؟ تو ایک روایت یہ کہ خراش ابن امیہ تھے، اور ایک روایت ہے کہ معمر ابن عبداللہ تھے، اور یہی صحیح ہے۔ خراش ابن امیہ نے جو بال مونڈے تھے وہ حدیبیہ کے موقع پر۔ اگلا باب دیکھیے، باب اذا شرب الماء فی اناء احدکم فلیغسلہ سبعا، کہ جب تمہارے کسی برتن میں کتا پانی پی لے تو اسے 7 مرتبہ دھوئے۔ ابھی میں تفسیر کرتا ہوں، پہلے حدیث پاک کا متن و سند دیکھیے۔ حدثنا عبداللہ بن یوسف عن مالک عن ابی الزناد عن العارج عن ابی ہریرہ، عارج کا نام میں کئی مرتبہ بتا چکا ہوں، عبد الرحمن ابن ہرمز۔ ابی الزناد کا نام بھی کئی مرتبہ بتا چکا ہوں، عبداللہ ابن ذکوان۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے کسی کے برتن میں کتا پانی پی لے فَلْيَغْسِلُ سَبْعًا، تو اسے 7 مرتبہ دھوئے۔ یہی حدیث شافعیہ کی دلیل ہے کہ جس برتن میں کتے نے منہ ڈال دیا اس برتن کو 7 مرتبہ دھونا یہ واجب ہے۔ اور امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک 7 مرتبہ نہیں بلکہ 3 مرتبہ دھونا یہ کافی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اس حدیث کی روایت کرتے ہیں کہ اذا شرب الکلب فی اناء احدکم فلیغسل 7، تو انہی کا یہ فتویٰ ہے کہ اذا بلغ الکلب فی الاناء فاحرقه ثم اغسله 3 مرات۔ یہ تو ابو ہریرہ کا فتویٰ ہے،
اور پھر ابو ہریرہ نے روایت کی کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا اذا بلغ الکلب فی اناء احدکم فلیرقہ ولیغسلہ ثلاث مرات۔ اب آپ ذرا غور کیجئے کہ ابو ہریرہ ہی 7 مرتبہ دھونے کی روایت کرتے ہیں اور ابو ہریرہ 3 مرتبہ دھونے کی بھی روایت کرتے ہیں اور 3 مرتبہ دھونے کا فتویٰ بھی دیتے ہیں۔ تو راوی کی روایت اور راوی کا عمل جب خود اپنی روایت کے خلاف ہو جائے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اس کے نزدیک حکم منسوخ ہے۔ اس لیے کہ جب راوی کا عمل اور اس کا فتویٰ اس کی روایت کے خلاف آ جائے تو اس کی پہلی والی روایت حجت باقی نہیں رہتی۔ اس لیے کہ کسی بھی صحابی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے سنا کچھ اور فتویٰ یا عمل اس کے برخلاف کیا، ورنہ تو اس کی عدالت ساقط ہو جائے گی اور پھر اس کی روایتیں قابل قبول نہیں ہوں گی۔ تو یہ اس سے معلوم ہوا کہ ابو ہریرہ نے 7 مرتبہ کی جو روایت کی ہے وہ 7 مرتبہ کی روایت 7 مرتبہ دھونے کا حکم یہ ان کے نزدیک منسوخ ہو چکا تھا۔ اب بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو پہلی والی روایت 7 مرتبہ دھونے کی ہے وہ روایت بھول گئے ہوں، اس لیے فتویٰ 3 مرتبہ دھونے کا دیا ہو، اور جب یہ احتمال ہے تو احتمال کے ساتھ نسخ ثابت نہیں ہوتا، اور یہ بھی احتمال ہے کہ انہوں نے فتویٰ اس لیے دیا ہو کہ 7 مرتبہ دھونا مستحب ہو، ان کے نزدیک 7 مرتبہ دھونا واجب نہ ہو۔ تو یہ احتمال اور یہ قول کہ ابو ہریرہ اس حدیث کو بھول گئے ہوں یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ ابو ہریرہ ہی کی روایت آپ نے پڑھی ہے کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ شکایت کی تھی کہ آپ سے حدیثیں سنتا ہوں اور بھول جاتا ہوں، تو سرکار نے میرے لیے دعا فرمائی اور چادر میں لب بنا کر کچھ ڈالا اور اس کے بعد فرمایا اپنے سینے سے لگا لو، میں نے لگا لیا، فما نسیت شیئا، تو اس کے بعد میں کچھ نہیں بھولا۔ تو جب حضرت ابو ہریرہ کچھ بولتے نہیں ہیں تو یہ کہنا کہ ہو سکتا ہے کہ پہلی روایت بھول گئے ہوں، اس پر عمل یہ بات قابل قبول نہیں ہے نا۔ اب اگر 7 مرتبہ والی روایت ہی پر عمل کیا جائے تو عبداللہ ابن مغفل نے تو یہ بھی روایت کی ہے وَغَفِّرُوا السَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ، 7 مرتبہ دھو اور 8 مرتبہ برتن سے مانجو۔ تو عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ یہ لوگوں میں اصحاب میں فقی تھے، اصحاب شجرہ میں سے ہیں اور ابو ہریرہ سے زیادہ فقی ہیں۔ تو پھر آپ حضرت عبداللہ ابن مغفل کی اس زیادتی جو ہے عفروا السامنۃ بالتراب، اس پر بھی عمل کیجئے اور 7 مرتبہ دھوئیے اور 8ویں مرتبہ اس کو مٹی سے مانجیے۔ اب اگر عبداللہ ابن مغفل کی
حدیث پر عمل ترک کرتے ہو تو لا محالہ جو تم جواب عبداللہ ابن مغفل کی اس روایت کے ساتھ ہی مرتبہ برتن کو مٹی سے مانجو، اس کا جو آپ جواب دو گے وہی ہمارا جواب اس کا ہوگا کہ ابو ہریرہ نے 7 مرتبہ دھونے کی روایت کی ہے، اس پر آپ لوگ عمل کیوں نہیں کرتے؟ تو ہم کہیں گے کہ عبداللہ ابن مغفل جو ابو ہریرہ سے زیادہ فقیہ ہیں، انہوں نے تو یہ روایت کیا ہے کہ 7 مرتبہ دھو وعفر الثامنۃ بالتراب، تو اب عبداللہ ابن مغفل کے اس زیادتی والے جو جملہ ہے اس پر آپ لوگ عمل کیوں نہیں کرتے؟ تو جو جواب تمہارا ہوگا وہی جواب ہمارا ہوگا۔ ہاں، اگلی روایت دیکھیے، فرماتے ہیں حدثنا اسحاق قال اخبرنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الرحمن ابن عبد الله ابن دینار قال سمعت ابی عن ابی صالح عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان رجلا راى كلبا ياكل الثريا من العطش فاخذ الرجل خفه فجعل يغرف له به حتى اروى فشكر الله له فادخله الجنہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے زمانے کے ایک شخص کا حال بیان کیا کہ ایک شخص نے دیکھا کہ ایک کتا سخت پیاسا ہے، زبان باہر نکالے ہوئے ہے اور پیاس کی شدت کی وجہ سے تر مٹی کو چاٹ رہا ہے۔ اس شخص نے اپنا موزہ نکالا اور کنویں میں اترا اور موزے میں پانی بھر کر لایا اور اس موزے سے کتے کو پلایا یہاں تک کہ اس کو سیراب کر دیا۔ فشکر اللہ لہ، تو اللہ رب العزت نے اس کے اس عمل کو قبول فرمایا، فادخلہ الجنہ، اور اس کو جنت میں داخل فرما دیا۔ اب اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ جانوروں کو پانی پلانا یہ بلا شبہ امر مستحسن ہے، اور یہ ان حیوانوں کے بارے میں ہے جو کہ محترم ہے اور جن کے قتل کا سرکار نے حکم نہیں دیا ہے۔ اچھا، تو اب اس سے یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ جانوروں کو ستانا، انہیں تکلیف پہنچانا یہ ناجائز اور حرام ہے، بلکہ جانور پر ظلم کرنا انسان پر ظلم کرنے سے زیادہ سخت ہے۔ ہاں، اسی لیے آپ نے حدیث پاک پڑھی ہے کہ ایک عورت ایک بلی کی وجہ سے جہنم میں داخل ہو گئی، تو اس عورت نے بلی کو باندھ رکھا تھا یہاں تک کہ وہ بلی مر گئی۔ اور امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث کو لا کر یہ ثابت کرنا چاہے کہ کتے کا جھوٹا پاک ہے، اس لیے کہ اس مرد نے اپنا خفین خف بھر کر اس کو پلایا، تو لا محالہ جو بچا وہ اس کا جھوٹا ہی تو ہوا۔ تو اگر اس کا جھوٹا پاک نہ ہوتا، کتے کا جھوٹا، تو اس میں تو پاک موزے کو ناپاک کرنا لازم آئے گا، اور تنجیس طاہر کسی بھی عقل مند آدمی سے یہ مناسب نہیں ہے۔ تو خف سے پانی پلانا
اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے نزدیک کتے کا جھوٹا پاک تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث میں یہ کہا ہے کہ کتے نے خف میں سے پیا، بلکہ یہ ہے کہ اس شخص نے خف میں پانی لے کر چلو میں لے کر پانی پلایا۔ تو یہاں پر احتمال ہے کہ اس شخص نے خف میں سے پانی اپنے چلو میں لیا ہو اور چلو سے پانی اس کتے کے منہ میں ڈالا ہو، یا خف کا پانی کسی گڑھے وغیرہ میں ڈال دیا ہو اور اس گڑھے سے کتے نے پیا ہو۔ اور یہ بھی اگر یہ مان لیا جائے کہ خف ہی میں کتے نے منہ لگا کر پانی پیا، تو یہ کہاں پر ہے کہ اس کے بعد میں اس نے خف کو دھویا نہیں بلکہ ایسے ہی پہن لی۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد اس نے اپنی خف کو پہن لیا ہو، دھو لیا ہو۔ اور اگر یہ بھی مان لیں کہ خف ہی سے پانی پلایا اور بعد میں خف کو دھویا بھی نہیں، تو یہ تو سرکار نے کسی پہلی امت کا واقعہ بیان کیا نا، تو یہ حکم ہماری شریعت میں نہیں ہوا، شریعت سابقہ میں ہوا۔ اب یہاں پر نبی کریم علیہ السلام نے حکم دے دیا کہ جب تم کتا پانی پیے تو اس کو 3 مرتبہ دھو یا 7 مرتبہ دھو۔ اس لیے یہ حدیث ہمارے مذہب کے خلاف نہیں ہے۔ اگلی حدیث دیکھو، اگلی حدیث فرماتی ہیں قال احمد بن شیب حدثنا ابی عن یونس عن ابن شہاب قال حدثني حمزہ ابن عبد اللہ عن ابی قال كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد فی زمان رسول اللہ، کہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے ان کے بیٹے حمزہ نے روایت کی۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کے زمانے میں کتے پیشاب کرتے اور مسجد میں آتے جاتے، ہے نا، یعنی یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب کہ مسجد نبوی میں دروازہ نہیں تھا تو کتے، دروازہ لگا نہیں تھا تو کتے مسجد میں آتے جاتے اور پیشاب کرتے۔ فلم یکونوا یرشون شیئا من ذالک، تو صحابہ کرام اس میں سے کچھ دھوتے نہیں تھے۔ تو اب اس سے جہاں ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ کتے کا پیشاب پاک ہے، ورنہ صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان اس جگہ کو ضرور دھوتے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کتے کا جھوٹا پاک ہے۔ کیسے کہ کتے جب آتے جاتے تھے تو کتا جب چلتا ہے تو زبان نکال کر چلتا ہے اور اس کی زبان سے لعاب گرتا ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ لعاب مسجد میں گرتا ہوگا۔ تو اب صحابہ کرام دھوتے نہیں تھے تو اس سے معلوم ہوا کہ لعاب پاک ہے، اور جب لعاب پاک ہے تو لا محالہ جھوٹا بھی پاک ہوگا، اس لیے کہ جھوٹے میں لعاب ہی تو لگتا ہے۔ تو اس سے امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ استدلال کیا ہے۔ ہمارے یہاں پر کتے کا جھوٹا ناپاک ہے اور کتے کا پیشاب بھی ناپاک ہے۔
اور اس کا جواب یہ ہے کہ کتے پیشاب کرتے تھے مسجد میں آتے جاتے، تو لا محالہ یہ فرش تو تھا نہیں، کچی ہی زمین تھی. تو اگر آپ نے مسئلہ پڑھا ہے کہ اگر زمین پر کسی نے پیشاب کیا اور زمین خشک ہو گئی تو حدیث پاک ہے زکوٰۃ الارض یبسها، زمین کی پاکی تو اس کا خشک ہو جانا ہے. تو لا محالہ جب زمین پر پیشاب، مسجد میں پیشاب کیا اور مسجد کی وہ حصہ خشک ہو گیا تو خشک ہونے کے بعد خود ہی پاک ہو گیا، اور جب پاک ہو گیا تو اب اس پر پانی ڈالنا یا دھونا یہ لازم نہیں ہوگا. اب رہا یہ معاملہ کہ آتے جاتے ہوں گے تو لعاب بھی گرتا ہوگا، تو پھر زمین کیسے پاک رہ گئی مسجد کی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مسجد کا فرش اور مسجد کا حصہ پاک ہے، یہ یقینی طور پر ثابت ہے. صرف شک کی بنیاد پر ناپاک ہونا یہ ثابت نہیں ہوگا. بات سمجھ گئے؟ اسی لیے یہ حدیث ہمارے خلاف نہیں ہے. ہاں، اگلی روایت دیکھیے، بلکہ یہ تو ہماری دلیل ہے کہ زمین پاک ہو جاتی ہے نجاست کے خشک ہونے سے. فرماتے ہیں امام شعبی عن عدی بن حاتم قال سألت النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال اذا ارسلت كلبك المعلم فقتل فقل واذا اكل فلا تاكل فانما امسكه على نفسه. قلت ارسل كلبي فاجد معه كلبا اخر قال فلا تاكل فانما سميت على كلبك ولم تسمی على كلب آخر. آپ یہ مسئلہ جانتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے ذبح اختیاری اور ایک ہوتا ہے ذبح اضطراری. ذبح اضطراری یہ ہے کہ انسان کسی دھاردار آلے سے، نیزے سے، تیر سے وحشی جانور کو اتنا زخمی کر دے کہ وہ مر جائے، تو یہ ذبح اضطراری ہے. یا سدائے ہوئے شکار کو جانور زخمی کر کے مار ڈالے، اور ان دونوں صورتوں میں ذبح کا ٹھیک ہے، اگر دونوں صورتوں میں ذبح کا موقع نہ ملے تو ایسے شکار کھانے حلال ہیں، مگر اس کے جواز کی 4 شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ کہ شکاری جانور سدایا ہوا ہو، اور کتے، چیتے، درندے کو سدانے کی علامت یہ ہے کہ 3 بار شکار کرے اور شکار میں سے کچھ نہ کھائے. اور پرندوں کے سدانے کی نشانی یہ ہے کہ شکار پر چھوڑنے کے بعد بلانے پر فوراً واپس آ جائے. دوسری شرط یہ کہ جانور کو شکار پر چھوڑنے والا مسلمان یا اہل کتاب ہو.
تیسری شرط یہ کہ چھوڑتے وقت میں بسم اللہ پڑھا ہو، اگر یاد ہوتے ہوئے قصدن نہیں پڑھا تو حرام ہوگا۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ شکاری جانور نے شکار پکڑنے کے بعد اس میں سے کچھ کھایا نہ ہو۔ اگر ان 4 شرطوں میں سے ایک شرط بھی مفقود ہو جائے تو شکار حرام ہوگا۔ ہاں، اب حدیث پاک سنیے۔ عدی ابن حاتم نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا تو سرکار نے ارشاد فرمایا، اذا ارسلت کلبک المعلم فقتل فقل، کہ جب تم نے اپنے سدائے ہوئے کتے کو چھوڑا اور اس نے شکار مار ڈالا اور تمہیں اس کے ذبح کرنے کا موقع نہ ملا، فکل، تو کھاؤ۔ وَإِذَا أَكَلَ، اور اگر اس میں سے اس نے خود کھا لیا، فَلَا تَأْكُلْ، تو مت کھاؤ، اس لیے کہ اس کے کھانے سے یہ معلوم ہوا کہ اس نے اپنے لیے شکار کیا تھا۔ سمجھ گئے؟ اب عدی ابن حاتم نے ایک بات یہ معلوم کی، ارسلو کلبی، سرکار میں اپنا کتا بسم اللہ پڑھ کر چھوڑتا ہوں اور میں اس کے ساتھ دوسرا کتا بھی پاتا ہوں کہ دوسرا کتا اور یہ دونوں نے مل کر شکار کیا، تو میں کیا کھا سکتا ہوں؟ تو فرمایا فلا تاکل، اب مت کھاؤ، اس لیے کہ تم نے اپنے کتے پر بسم اللہ پڑھی ہے، دوسرے کتے پر نہیں۔ اب اس سے امام شافعی علیہ الرحمۃ والرضوان نے یہ ثابت کرنا چاہا ہے کہ کتے کا جھوٹا پاک ہے، اس لیے کہ سرکار نے عدی ابن حاتم کو کتے کے شکار کے کھانے کی اجازت دی، اور سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ کتے نے شکار کرنے میں جہاں جہاں منہ لگایا ہے اس جگہ کو دھو، یہ سرکار نے نہیں فرمایا۔ تو اب اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اس کا لعاب پاک ہے، تبھی تو دھونے کا حکم نہیں دیا۔ سمجھ گئے؟ یہ ہے ان کی دلیل۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کہاں ثابت ہوا؟ اس سے تو فقط یہ ثابت ہوا کہ اگر سدائے ہوئے کتے کو بسم اللہ پڑھ کر چھوڑ دیا اور اس نے شکار کیا، خود نہیں کھایا اور ذبح کرنے کا موقع نہیں ملا، تو اس کو کھانا جائز ہے، یہ معلوم ہوا کہ حلال ہے۔ مگر جو کتے کا لعاب لگا ہے وہ بھی نہیں دھونا ہے، یہ کہاں ثابت ہوا؟ یہ تو نہیں اس میں ذکر ہے، ورنہ جب شکار کرے گا تو شکار کے جسم سے خون بھی تو نکلے گا، تو سرکار نے تو اس حدیث میں یہ بھی حکم نہیں دیا ہے کہ اس سے نکلنے والا خون پہلے دھو لینا، تو کیا اس سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ جناب اس کا خون بھی پاک ہے؟ عدم ذکر عدم نہیں ہوتا ہے۔ اب سرکار نے یہ فرما دیا کہ وہ شکار جائز ہے۔ اب رہا یہ کہ جب اس کو کھایا جائے گا تو اس سے پہلے اس کی کھال اتاری جائے گی، خون دھویا جائے گا، ایسی لعاب بھی دھویا جائے گا۔ سمجھ گئے؟ اس لیے امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کا اس حدیث سے یہ استدلال تام نہیں ہوتا ہے نا۔ ایک بات یہ تو میں نے حدیث کی تشریح کر دی، ایک بات یہ ذہن نشین رکھیں کہ شکار تبھی کھانا جائز ہے
جبکہ کتے کو چھوڑا ہو۔ اگر کتا خود بخود اس پر حملہ کر بیٹھا تو وہ شکار کا کھانا جائز نہیں ہے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا تعلموہن مما علمکم اللہ فکلوا مما امسکنا علیکم واذکروا اسم اللہ علیہ واتقوا اللہ ان اللہ سریع الحساب۔ سمجھ گئے؟ بس اب آپ یہاں تک بات مکمل ہو گئی۔ اب یہاں سے اگلا باب شروع ہوگا، باب من لم یر الوضوء الا من المخرجین القبل والدبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔